کے عمل کی استعداد عمل کے ماحول میں پیدا ہوگی، صرف نشر و اشاعت سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا دوستو، اللہ کے راستے کا یہ نفر اور خروج یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر علم کے ماحول میں رہنے کے لیے ہے، اور علماء کے لیے بھی نفر اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کے علم کو مجھ تک پہنچائیں۔ لیکن اللہ کے راستے کا جو نفر اور خروج ہے، اس کو اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف قتال کے لیے نکلتے تھے۔ یہ تو ایک ایسی غلط سوچ ہے کہ صحابہ کے نفر کو محض قتال پر محمول کر دینا، اور پھر یہ کہنا کہ اس زمانے میں کیونکہ قتال نہیں ہے تو لہذا نفر کے فضائل کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ بھئی نفر کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں، یہ تو قتال کے ہیں، قتال ہے نہیں۔ حالانکہ کسی نبی کی بعثت کا مقصد قوم کو ہلاک کرنا نہیں، تعلیم نبی کی بعثت کا مقصد ہے، تعلیم نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ یہ جا کر جاہلوں کو اللہ کے احکام سکھلائیں۔ تعلیم نبی کی بعثت کا مقصد ہے، تعلیم نبی کی بعثت کا مقصد ہے، اس لیے کبھی بھی خروج کا مقصد محض قتال نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیتوں کا انکار کر بیٹھو گے اگر یہ کہہ دیا کہ نفر قتال کے لیے ہے، اگر یہ کہہ دیا کہ نفر قتال کے لیے ہے تو قرآن کی آیتوں کا انکار کر بیٹھو گے، اس لیے کہ قرآن نے تو کھل کر کہا ہے کہ اللہ کے راستے کا جو نفر ہے وہ علم اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے اور دوسرے تک علم کو پہنچانے کے لیے ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے راستے میں علماء کا نکلنا، اللہ کے راستے میں علماء کا نکلنا امت کے لیے تو رحمت اور برکت، اور امت کی کو جہالت سے نکالنے کا، اور امت کے لیے ایسا ہے علماء کی نقل و حرکت جیسا بادلوں کا حرکت میں آنا بنجر زمینوں کو آباد کرنے اور زمین کے اندر کے خزانوں کو نکالنے کے لیے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر خود علماء کے لیے اللہ کے راستے کا نفر یہ ان کے اپنے اعتبار سے لازم اور دوسروں کے اعتبار سے متعدی ہے۔ اپنے لیے علماء کا خروج لازم اور دوسروں کے اعتبار سے متعدی ہے۔ ذرا توجہ سے بات سننا، کیونکہ دعوت جو ہے، دعوت دینا نکل کر، یہ دعوت اپنی ذات کے لیے بطور ترکیز ہے، بطور ترکیز۔ ترکیز کہتے ہیں نیزہ گاڑنے کو، ترکیز کہتے ہیں نیزہ جمانے کو، زمین میں آپ نیزہ گاڑیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیز۔ دعوت اپنی ذات کے لیے بطور ترکیز ہے، دوسروں کے لیے بطور تذکیر ہے، دوسروں کے لیے بطور تذکیر ہے، اپنے لیے بطور ترکیز ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت اہم بات ہے۔ علماء کا خروج اور نقل و حرکت، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ علماء ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور خروج کرے۔ کیوں کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا جو ہے یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علماء خروج کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے، اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے علماء نکلے اللہ کے راستے میں اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے، لیتفقہوا، تاکہ ان کے اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو۔ لکھا ہے علماء نے کہ جب علماء اللہ کے راستے میں نکلیں گے
اور یہ امت کے حالات کو دیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں، علم حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی سے کیا نعمتیں، کیا برکتیں، کیا اطمینان ہے، اور اللہ کے علم سے جاہل رہنے والوں پر کیا حالات ہیں، کیا مصیبتیں ہیں. اس سے ان کے اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا. اس کو میں نے کہا تھا کہ علماء کا خروج اپنی ذات کے اعتبار سے تو لازم ہے، لازم یعنی اپنے لیے، متعدی کہتے ہیں دوسروں کے لیے، متعدی کہتے ہیں دوسروں کے لیے. آگے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جب واپس آئیں اللہ کے راستے سے، جب خروج سے واپس آئیں تو آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. ان کے اندر بھی سنو تو صحیح، ان کے اندر بھی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خروج اور نفر وہ مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گا، ان کا ڈرانا مؤثر ہوگا مقامی لوگوں کے لیے. جب واپس آئیں تب ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان میں ڈر پیدا ہو. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خروج اور نفر اپنے اعتبار سے تو لازم اور دوسروں کے اعتبار سے اپنی ضرورت سمجھ کر نکلو، اپنی ضرورت سمجھ کر نکلو اور امت کی امانت سمجھ کر نکلو کہ علم ہمارے پاس امت کی امانت ہے، اس امت تک ہمیں پہنچانا ہے. اسے چھوڑ دو ہاتھ میں سے، یہ بھی تو دل میں کوئی بات اترتی نہیں. امت تک علم کو پہنچانے کے لیے جب خود نقل حرکت کرو گے تو اس راستے کی نقل حرکت سے اپنے علم میں رسوخ پیدا ہوگا، اپنے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. فرمائے لیے تفقہوا فی الدین وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں تاکہ ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے، ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے. اب یہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی اس زمانے میں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء کے نکلے بغیر خدا نہ کہیں کی بات مؤثر نہیں ہوگی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے اور دعوت کو ذریعہ بنایا ہے ایمان کی تکمیل کا. جب ایمان میں کمال ہوتا ہے تو مومن کی بات میں اثر ہوتا ہے. جب ایمان میں کمال ہوتا ہے تو مومن کی بات میں اثر ہوتا ہے. نفاق کی بات مؤثر نہیں، ہاں مومن کی بات مؤثر ہے، اس لیے کہ جب ایمان میں کمال ہوتا ہے تو بعد میں اثر ہوتا ہے. ایمان میں کمال ہوتا ہے تو بعد میں اثر ہوتا ہے. اور ایمان کی تکمیل یہ تو یقینی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. ایمان کی تکمیل، دیکھو یہ بات یاد رکھنا، ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا. اس کا ایمان، یہ بات اس زمانے میں کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے. جی ہاں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کی درستگی میں مشغول ہے، دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنا ضروری ہے. یہ لکھا علماء نے. دیکھو خود پڑھو، خود پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں ایمان کی بحث میں یہ لکھا مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے.
کہ اپنے ایمان کی تکمیل صرف اپنی ذات سے عمل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے. یہ ہے اصل نفر کا مقصد. اسے حال پہ رحم کرو. اٹھ جاؤ یہاں سے, جاؤ کھڑے جاؤ یہاں سے. تم سے کہہ رہا اور خود سو رہے یہاں بیٹھ کے. آپ سے تو کہہ رہا. ہم ابھی طلبہ سے بات کریں, طلبہ یہاں بیٹھ کے سو رہے. سنو توجہ سے بات. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ نیت کیا کرو, اے اللہ تو نے اس نقل و حرکت پر جس طرح صحابہ کو علم عطا فرمایا اور نقل و حرکت کے دوران جس طرح تو نے قرآن کو نازل کیا, اے اللہ تو اس نقل و حرکت کے ذریعے ہمیں علم کی حقیقت تک پہنچا دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تم نقل و حرکت کے ذریعے امت تک علم کو پہنچاؤ گے تو جو وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے, وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے, وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے, جب دوسروں پر اس دنیا کے خرچ کرنے سے اس میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے تو جو علم اللہ کو محبوب ہے اس کو دوسرے پہنچانے سے کتنا علم میں اضافہ ہونا چاہیے. سوچو تو صحیح. جب دنیا خرچ کرنے پر, جب دنیا دوسروں پر خرچ کرنے پر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, جس کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا, تو جو علم اللہ تعالیٰ کو محبوب اس کی ذات سے نکل کر آیا ہے اس علم کو مت تک پہنچانا کتنا علم میں اضافہ کرے گا, علم میں کتنا اضافہ کرے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں, یہ عزم کرو کہ ہمیں علم کے لیے ہجرت کرنی ہے. جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ امت تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے وطنوں کو چھوڑیں. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علماء کی صحبت اور مجلسوں میں آئیں اپنے وطن اپنے علاقے کو چھوڑ کر. اس لیے ہر جگہ سے لوگ مدینہ منورہ آیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے. وہاں سے علم لے کر جاتے, پھر اس علم کو لے کر امت تک پہنچتے. اس لیے علم سینہ بسینہ چلنے کی چیز ہے, علم آلات اور ذرائع کی چیز نہیں ہے. امت کو صحیح اور غلط میں تمیز نہ ہوگی جب تک علم علماء کی صحبت سے حاصل نہ کریں. یہ اللہ کے راستے کے خروج کا اصل مقصد تھا, علم حاصل کرنا, علم تک پہنچانا. یہ نفر کا اصل مقصد ہے. اس لیے قرآن نے نفر کو علم کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن نے نفر کو علم کے ساتھ جوڑا ہے, نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ 70 صحابہ جو شہید کیے گئے ایک وقت میں, وہ کسی معرکے میں, کسی مقابلے میں کفار سے جنگ کا کوئی متعین وقت طے کر کے کسی غزوے میں نہیں, بلکہ صرف ایسے علاقے میں بھیجے گئے تھے جہاں علم نہیں پہنچا تھا. انہیں علم پہنچانے کے لیے نکلے تھے, اور 70 علماء صحابہ کو شہید کیا گیا صرف علم پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف مشرکین سے قتال میں مارے گئے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے جہاد میں غزوے میں مارے گئے صحابہ, اتنے ہی عدد صحابہ کرام اللہ کے علم کو امت تک پہنچانے کے لیے شہید کیے گئے. سوچو, اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں پھرنا ضروری نہیں, اور اس زمانے میں اہل نجد کے مطالبے پر کتنے علماء, 70 علماء چنے ہوئے آپ کے صحابہ میں سے بھیجے گئے اہل نجد کے مطالبے پر کہ ہمارا اسلام آ گیا, علم نہیں آیا, ہمیں علماء کی ضرورت ہے. اللہ کا فضل ہے, اس کام کے ذریعے سے علماء کی نقل و حرکت دوبارہ وجود میں آئی. مدینہ منورہ سے افراد اور جماعتیں بنا کر علماء کی ملکوں میں بھیجی جاتی تھی, ملکوں میں بھیجی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جمود امت کا مزاج ہے, جمود امت کا مزاج ہے, اور نقل حرکت اور پھرنا علماء کا مزاج ہے.
اسی لیے بادلوں سے علماء کو تشبیہ دے کر بادلوں کو تو حرکت پہ رکھا اور امت کے جمود کو زمین سے تشبیہ دی کہ امت زمین کی طرح حرکت نہیں کرے گی اور علماء بادلوں کی طرح تو میرے دوستو عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں علم کو لے کر پھرنا ہے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے پھرنا ہے۔ یہی دو مقصد ہیں اللہ کے راستے کے نفر کے، تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھلانا۔ جو علم تمہارے پاس ہے دوسروں کو پہنچاؤ، جو علم دوسروں کے پاس ہے ان سے حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ اس لیے علماء سب سے پہلے